جب بندوں نے توبہ کی اللہ نے ان کی زندگیاں بدل دی. توبہ کرنے والے کیسے کیسے تھے, کیسے کیسے بن گئے, بس اس لیے کہ آپ کے دل میں توبہ کا جذبہ پیدا ہو جائے. آج کے بعد نماز چھوڑنے سے توبہ کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد اب نماز نہیں چھوٹے گی. نماز پہلے ترک کی تھی, اب نہیں کریں گے. داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکنے سے توبہ کرو. کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے سے توبہ کرو. فلمیں کسی بھی قسم کی ہو, ہر فلم کو دیکھنے سے توبہ کرو. عورتوں پہ بد نظری کرنے سے توبہ کرو. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو عورت پہ بد نظری کرتے ہیں یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, اس سے ایمان کو بھی خطرہ ہے. شیخ عبداللہ موسوی فرماتے ہیں جو لوگ عورتوں پہ بد نظری کرتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے وہ مریں گے تو مرنے سے پہلے ان کا ایمان چھین لیا جائے گا اور وہ کفر پر نہ مرے. آپ سوچئے, اس لیے توبہ کر لو. آج جنہوں نے توبہ کی اللہ نے زندگیاں بدل دی. توبہ کرنے والے کیسے تھے, کیسے کیسے بن گئے. بس یہی کہ دل میں جذبہ پیدا ہو, آپ نا امید نہ ہو جائیں توبہ کی طرف. مبارک دن ہے, مبارک ایام ہے, ماہ محرم الشریف کے ایام ہے. توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں. جس نے بھی توبہ کی خدا نے قبول کیا. بس ایک بات اذکر کی بات مکمل کر لیں تاکہ ہم سب توبہ کریں, زندگی بدل جائے. اور کیسے توبہ کرنے والوں نے کی مفہوم عرض کر رہا ہوں ایک واقعے کا. ایک بہت بڑا نام ہے تصوف کی اور ولایت کی دنیا میں. وہ نام عرض کرنے سے پہلے آپ کو یہ عرض کروں کہ وہ شخص جن کی میں توبہ کا ذکر کر رہا ہوں وہ طبلہ بجاتے ہیں. طبلہ جیسے آج کل آرکیسٹرا وغیرہ ہوتا ہے نا, اس زمانے میں مجرے ہوتے تھے اور گانے والی عورتیں ہوتی تھی. تو چونکہ عورتیں نازک ہوتی, کمزور ہوتی ہیں, تو وہ طبلہ بجانے کے لیے مردوں کو رکھتی تھی کہ مرد عورت کے مقابلے میں طاقتور ہوتے. ایک دن وہ شخص اپنے دوستوں کے ساتھ مجرے کی محفل میں طبلہ بجانے گئے. اور جب طبلہ بجائے رات دیر تک کے محفل چلتی رہی. گناہ کی محفل, گانے کی محفل, شراب کی محفل, شباب کی محفل چلتی رہی. جب محفل رات کے آخری وقت میں ختم ہوئی تو یہ طبلہ بجانے والے اتنے تھک چکے تھے کہ سب لوگ ہال چھوڑ کر چلے گئے. انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا یہیں سو جاؤ, سو جاؤ یہیں پر, تھک گئے. وہ کہتے ہیں کہ سب ساتھی سو گئے, مجھے نیند نہیں آ رہی تھی, میں بستر پہ کروٹیں بدل رہا تھا. بستر پہ کروٹ بدل رہا تھا, اچانک میں نے دیکھا کہ آواز آئی, اے فلاں کیا وہ وقت نہیں آیا کہ توبہ کر کے تو اللہ کی طرف پلٹ جائے. میں نے سوچا میرا نام لے کر آواز کہاں سے آ رہی. میری قوم کے جوانوں, میرا اللہ بڑا کریم ہے, بڑا مہربان ہے, بڑا ستار و غفار ہے. جب وہ کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے پھر اس کو کسی وائز اور ناصح کی ضرورت نہیں رہتی. کبھی کبھی گناہ کے آلات بھی اس کو نصیحت کرنے لگتے. وہ بہت قریب ہے. اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اگر 70 مائیں مل کر ایک بچے سے پیار کرے تو اتنا پیار نہیں کر سکتی جتنا اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. وہ بہت محبت کرتا ہے ہم سے, ہم بہت دور ہو گئے اس سے. سب سے پیار کیا, دھوکے بازوں کو دل دیا, اللہ رسول سے پیار نہیں کیا. جو روزی دیتا ہے, جس نے پیدا کیا, جس نے رزق دیا, جس نے سب کچھ دیا, اس سے پیار نہیں ہے. دوستوں کے پاس رات کے 3 بجے تک بیٹھتے ہیں, کیا کبھی مصلی پر بھی اتنا وقت گزارتے ہو؟ محلے کا لیڈر بلائے, سر پہ پیر رکھ کر دوڑتے ہوئے جاتے ہو. اللہ کا منادی بلائے تو بھی جاتے ہو. سب سے پیار کیا, رب سے نہیں کیا, انجام کیا ہوگا؟ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ آواز آئی ہے فلاں, کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائے؟ میں نے سوچا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. میں اٹھ کے کھڑا ہوا, میرا نام لے کے آواز آ رہی, کہ میں اٹھ کے کھڑا ہوا. جب اٹھ کر کے کھڑا ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ آواز کہیں اور سے نہیں آ رہی تھی. جو طبلہ تھوڑی دیر پہلے میں بجا رہا تھا اسی طبلے سے آواز آ رہی تھی. میں نے غور کیا, مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ طبلہ بھی بولتا ہے. میں نے غور کیا تو طبلے سے تیسری بار آواز آئی, اے فلاں کیا وہ وقت نہیں آیا
کہ تو توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائے. بس جب مجھے یقین ہو گیا کہ تبلے سے آواز آ رہی ہے تو میں نے کہا ہاں وہ وقت آ چکا ہے, وہ وقت آ چکا ہے, وہ وقت آ چکا ہے. پھر میں نے روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی, مولا میں کتنا برا ہوں اور تو مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے, میں آج اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. توبہ کی, اور جب توبہ کی تو امام حسن بصری جیسے کی صحبت ملی, اور جب صحبت ملی تو پھر ولایت کی منزل خدا نے عطا کی. اسی بزرگ کو دنیا حضرت مالک ابن دینار کے نام سے جانتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر مرتبہ کیا ہو گیا, جو ابتدائی جوانی میں طبلہ بجاتے تھے توبہ کی, نیک بنے, مرتبہ کیا ہو گیا, شان کیا ہو گئی. ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے, کسی کا سچا موتی گم ہو گیا. اس نے کہا میرا موتی گم ہو گیا, تو لوگوں نے کہا نیا چہرہ اسی کا ہے, یہی چور ہے. نیا چہرہ اسی کا ہے. مالک بن دینار کی طرف اشارہ کر کہا یہی چور ہے. حضرت مالک بن دینار نے آسمان کی طرف نگاہ کی, ہنستے ہوئے کہا لو اگر یار کی مرضی یہی ہے چوری کا الزام لگے ہم خوشی سے قبول کرتے ہیں, اس لیے کہ یار نہ چاہے تو کون کیا کرے. اگر یہی یار کی مرضی ہمیں منظور ہے. لوگوں نے کہا موتی دو, تم نے چوری کی ہے, کیونکہ کشتی میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ روزانہ آنا جانا کرتے, تم اجنبی ہو. مسکرا کے کہا موتی چاہیے. دریا کی طرف رک کر کے کہا اے دریا کی مچھلیوں, ان کا موتی گم ہو گیا ہے, موتی ان کو دے دو. اللہ اکبر. داتا صاحب نے خود لکھا ہے کہ جب حضرت مالک بن دینار نے کہا ان کو موتی دے دو تو مچھلیاں, پوری دریا کی مچھلیاں منہ باہر نکال کر ہر ایک کے منہ میں وہ موتی موجود تھا, سچا موتی موجود تھا. فرمایا ان میں سے جتنے چاہو موتی لے لو. لوگ حیران رہ گئے, ہم نے تو ولی پر چوری کا الزام لگا دیا. اور وہ کشتی سے اترے اور دریا پر چلتے ہوئے وہاں سے گزر گئے. لوگوں کو بتایا گیا کہ جو توبہ کر لیتے ہیں ان کو ایسے مرتبے عطا کیے جاتے ہیں. آئیے ہم بھی توبہ کریں. کتنا بھی گناہ کیا ہے اللہ کے یہاں کوئی حساب نہیں, حساب کتاب ناپ تول اپنے یہاں ہے. یاد رکھو ہر عدالت میں مجرم اگر گناہ کا اقرار کر لے تو اس کو سزا دی جاتی ہے. ایک میرے اللہ کی بارگاہ ہے, اگر انسان گناہ کا اقرار کر لے شرمندہ ہو کر تو توبہ نہ, تو اس کو سزا نہیں دی جاتی بلکہ اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ہر جگہ ایک بالغ جرم کرنے والا لٹکایا جاتا ہے. میرے اللہ کے یہاں جرم کا اقرار کرنے والا, شرمندہ ہونے والا معاف کر دیا جاتا ہے. معافی نہیں کیا جاتا بلکہ محبوب بنا لیا جاتا ہے. آؤ اگر اللہ کا محبوب بننا ہے آج کے بعد اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لو, زندگی کے اندر انقلاب برپا کرو. ہم سمجھیں گے کہ مولا حسین کی محفل میں آنا آپ کا بھی کامیاب ہو گیا, میرا بھی کامیاب ہو گیا. اللہ ہم سب کو حق پر قائم رکھے, حق پر موت عطا فرمائے. ماہ محرم مناؤ, سنیوں کے مسلک کے مطابق مناؤ, بد مذہبوں کے مسلک کے مطابق مت مناؤ. ہم سنی ہیں, ہمارا رشتہ عاشقان رسول سے ہونا چاہیے. ہم عاشق رسول ہیں, عاشق صحابہ ہیں. ہمارا کھلانا پلانا کھانا پینا صحابہ اہل بیت اور رسول اللہ کے عاشقوں کے ساتھ ہونا چاہیے, بد مذہبوں کے ساتھ نہیں. اس لیے کہ بد مذہب اللہ رسول کی نگاہ میں جو ہے وہ مجرم ہے, اور جو اللہ رسول کی نگاہ میں مجرم ہے ان سے اپنے دامن کو بچاؤ. بالخصوص جو نبی پاک اور صحابہ کے گستاخ ہیں. قاضی عیاض نے لکھا ہے ایک بندہ مرنے کے قریب ہوا, اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا تھا. پوچھا گیا کیوں نہیں کلمہ پڑھ پا رہا ہے, تو کہا کہ میں ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا جو ابو بکر عمر کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے. یعنی خود گستاخ نہیں تھا, گستاخ کی صحبت میں بیٹھتا تھا تو اس کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ نہیں آیا. اب سوچو جو صدیق و فاروق کے گستاخ کے ساتھ صحبت اختیار کرے, مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا, جو رسول اللہ کے گستاخوں سے رشتہ داریاں کرے ان کا انجام کیا ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حق پہ قائم و دائم رکھے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو اللہ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.